معبود بنا لیا۔ اب یہ چیز سمجھنے کی ہے۔ کفار کی بھی جب بات کی تو فرمایا اس شخص کی طرف سے آپ غمگین اور پریشان نہ ہو کہ کیا بنے گا، یہ دین کیوں نہیں قبول کر رہا۔ میں رب نے سب انسانوں کو فطرت دین اور فطرت اسلام پہ پیدا کیا ہوا ہے۔ آگے اس کے معاشرے نے، اس کی رشتہ داری نے، اس کے معمولات دنیاوی نے اس کو اتنا بگاڑ کے رکھ دیا، اتنا اس کو نفسی خواہشات کا غلام بنا کے رکھ دیا، اس کے معاشرے نے اس کو اتنا دلدل کے اندر ڈبو دیا کہ اب وہ دل سے نکل کر حق کو سننا، سمجھنا اور سوچنا ہی نہیں چاہتا۔ اے محبوب آپ غمگین نہ ہو، آپ نے اپنا کام کر دیا، اب یہ ان کی اپنی مرضی ہے، نہیں سوچنا چاہتے، نہیں سمجھنا چاہتے تو آپ پریشان نہ ہو، آپ نے اپنا دین پہنچا دیا، رب آپ سے راضی ہے، کل قیامت کے دن پھر اپنے نفس کی خواہشات کی پیروی کرنے والوں سے میں نمٹ لوں۔ یہ چیز رب تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمائی۔ اور آگے پھر دوسری چیز اللہ پاک نے قرآن مجید برہان رشید کے اندر مثال دے کر انسان کو سمجھایا، فرمایا اے محبوب آپ پریشان نہ ہو، کیوں؟ زین للناس حب الشہوات من النساء والبنین والقناطیر المقنطرۃ من الذہب والفضة والخیل المسومۃ والانعام والحرث ذالک متاع الحیاۃ الدنیا واللہ عندہ حسن المآب۔ لوگوں کے لیے ان کی خواہشات کو آراستہ کر دیا گیا، یعنی جس نے اپنے دل کو رب کی محبت سے نکال لیا، اب یہ دنیا کی بات آ گئی کہ دنیا خوبصورت لگتی ہے دین کے مقابلے میں، دنیا کی چیزیں نماز کے مقابلے میں نیند اچھی لگتی ہے، روزے کے مقابلے میں دوپہر کو پیٹ بھر کے کھانا اچھا لگتا ہے فطری طور پر۔ تو اللہ پاک نے فرمایا کہ پھر ان کے لیے جب ان کی خواہشات سامنے ہوتی ہیں تو کیا ہوتا ہے، جن میں عورتیں ہیں، اولاد ہے اور سونے چاندی کے جمع کیے ہوئے خزانے اور نشان کیے ہوئے گھوڑے اور مویشی اور کھیتی شامل۔ اب یہ چیزیں رب نے ان کا ذکر کیا، فرمایا کہ یہ ساری چیزیں نفسی خواہشات کو غلام بنانے کے لیے کافی ہیں۔ اب ہم لوگ دیکھتے نہیں معاشرے کے اندر کہ ہم لوگ عورتوں کے پیچھے نفسانی خواہشات کو لے کر، اور پھر دوسری چیز سونے چاندی کے پیچھے، اپنی اولاد کے پیچھے، اور پھر جمع کیے ہوئے خزانے کے لیے ہم لوگ قتل و غارت گری تک آ جاتے۔ پھر اللہ پاک نے فرمایا پھر وہ نشان زدہ گھوڑے، اس دور میں گھوڑے ہوا کرتے تھے، گھوڑوں کا تذکرہ کیا، نشان کیے ہوئے عربی نسل کے خاص گھوڑے، وہ انسان کو اپنی ذات کی طرف مانوس کرتے تھے۔ اور پھر آخر میں فرمایا کھیتی، یہ جو آج ہم لوگوں کو کھیتی، ہمارا یہ باہر کا کام، اب یہ عموماً یہ بات آگی تو میں کر دینا چاہتا ہوں، جب کہا جائے نا یہ رمضان شریف کا مہینہ گزرا، کسی کو کہا جائے بھائی روزے رکھا کرو، نماز پڑھا کرو، اچھی اعمال کیا کرو، وہ پھر آگے سے سمپل الفاظ میں یہ جواب دے دیتی ہیں کہ مولوی تین روزہ رکھنا پوے، باہر جا کے پٹھے وڈنے پونا، باہر جا کے کنک گاڑی پوے تو تین پتہ لگے بھائی روزہ اوکھا کیڈا ہے۔ سمجھ آئی؟ انہوں کا دل ہوتا ہے بھائی اسی مولوی کے سر تے احسان کرنا ہے روزہ رکھ کے، کوئی نہ کسے کرنا۔ سمجھ آ گئی میری بات کی؟ یہ رب تبارک و تعالیٰ نے بتا دیا، فرمایا کہ نفسی خواہشات کے غلام بن جائیں گے کھیتی کے پیچھے لگ کے، اذان کی آواز ان کے کان میں نہیں جائے گی، ان کو یہ فکر لائق ہوگی روزہ نہیں رکھنا کنک گانے والی پئی ہے، روزہ نہیں رکھنا منجی لانے والی پئی ہے۔ سمجھ آئی میری بات کی؟ یہ چیز سمجھائی تو اللہ پاک نے پھر فرمایا ذالک متاع الحیات الدنیا واللہ عندہ حسن المآب۔ یہ سب چیزیں دنیاوی زندگی کا سامان ہے۔ یہ کیا ہے؟ دنیاوی زندگی کا سامان ہے۔ اخروی زندگی اور حقیقی زندگی اس کا ٹھکانہ اللہ کے پاس ہے۔
اللہ وحدہ لا شریک، اس کی ذات کے لیے کچھ تیاری کرو، کچھ عمل کرو، تو فرمایا یہ دنیا تو ختم ہو جائے گی۔ جو ہی آنکھ بند ہوتی ہے، میں پہلے ایک دفعہ یہ چیز بیان کر چکا ہوں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تیرا کیا ہے جو تو دنیا میں کہتا ہے میرا 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 مال، میری جائیداد، میری اولاد؟ فرمایا یہ تو اولاد ہے تیری قبرستان تک تیری ساتھی، قبر میں دفن کر کے مٹی ڈال کے اولاد واپس، مال ہے تیرا مرنے تک تیرا ساتھی، جب تجھے موت آ جائے گی اس مال کا مالک پیچھے والے بن جائیں گے، پھر وہ اس مال کے لیے لڑائیاں، جھگڑے، فتنے، فساد، ڈھنکے، سب کچھ شروع ہو جائے گا۔ تیرا کیا ہے؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا بندے سوچ تیرا کیا ہے؟ تو فرمایا بندے تیرا وہ ہے جو تو نے کھا لیا، جو تو نے پہن لیا، جو تو نے آگے بھیج دیا اپنی رب کی بارگاہ میں، وہ تیرا ہے، باقی سب کچھ دنیا داروں کا ہے، دنیا ہے، یہ تیرے لیے عذاب آخرت بن کے تیرے سامنے آ جائے۔ تو اب ہم لوگوں کو یہ چیز سوچنی ہوگی کہ ہم لوگوں کو اللہ نے فطرت اسلام پہ پیدا کیا، ہمارے مال نے، ہماری نفسی خواہشات نے، ہماری آرزوؤں نے ہمیں رب کی بارگاہ سے ہٹا کر دنیا کا تابعدار بنا دیا، ہمارے مال نے ہمیں اخلاص محبت کے سارے دائرے چھڑوا کر ہم لوگوں کو دوسری طرف لگا دیا۔